قرآن میں بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن ایک ایسی ہے جسے اللہ نے خود سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو آئیے اس انوکھی اور دلچسپ داستان کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خود اس قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے خوبصورت کہانی۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ اس میں حکمت ہے، صبر ہے اور ایمان کے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ تو چلیے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ہر باری کہانی کی طرح اس کا آغاز بھی ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو ہر چیز کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ تھا ایک خواب، ایک بہت ہی غیر معمولی خواب جو ایک نوجوان یوسف نے دیکھا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک لڑکا خواب میں دیکھتا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام سا خواب نہیں تھا، نہیں، یہ تو آنے والے وقت کی ایک واضح پیشن گوئی تھی جو ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ اب جب یوسف نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں۔ انہوں نے یوسف کو فوراً خبردار کیا کہ دیکھو، اپنے بھائیوں کو اس کے بارے میں بالکل مت بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسد انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، حسد کی آگ تو پہلے سے ہی ان کے دلوں میں سلگ رہی تھی۔ بھائیوں کو لگتا تھا کہ ان کے والد یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، اتنے طاقتور ہیں، پھر بھی والد کی توجہ ان پر کیوں ہے؟ یہ تو سراسر غلطی ہے۔ اور اسی حسد نے انہیں ایک خوفناک منصوبے کی طرف دھکیل دیا۔ انہوں نے 2 راستے سوچے، یا تو یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر انہیں کسی گہرے اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ آخرکار انہوں نے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، سوچا کہ اس طرح ان کا کام بھی ہو جائے گا اور کوئی قافلہ انہیں وہاں سے نکال کر کہیں دور لے جائے گا۔ اپنا کام کرنے کے بعد رات کے وقت وہ اپنے والد کے پاس پہنچے۔ رو رہے تھے، جھوٹے آنسو بہا رہے تھے، اور ایک دل ہلا دینے والی کہانی گھڑی کہ یوسف کو تو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف کی قمیض بھی لائے جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اس دھوکے کو پہچان لیا۔ غصے یا چیخ و پکار کے بجائے انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا، یعنی ایک ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں سے یوسف کی زندگی کا ایک نیا اور بہت مشکل دور شروع ہوتا ہے۔ بھائیوں کے دھوکے سے لے کر ایک بالکل انجان ملک میں غلامی تک کا سفر۔ کنویں میں سے انہیں ایک گزرتے ہوئے قافلے نے نکالا، اور پھر کیا ہوا؟ انہیں بیچ دیا گیا صرف چند سکوں کے بدلے۔ مصر پہنچ کر وہاں کے ایک اعلیٰ عہدیدار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ عزیز نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس لڑکے کا خیال رکھنا، اسے عزت سے رکھنا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف جوان ہو گئے، اور اب ان کی زندگی میں ایک اور بالکل الگ قسم کی آزمائش آنے والی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن اور کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ ان کی طرف میل ہو گئیں، اور ایک دن اس نے گھر کے سارے دروازے بند کیے اور یوسف کو گناہ کی دعوت دے دی۔ یہ یوسف کے ایمان اور کردار کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے آقا نے مجھے عزت دی ہے اور میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اور یقیناً غلط کام کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس پر یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے ایک لمحے میں سارا الزام یوسف پر ڈال دیا۔ اب سوال یہ تھا، کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ؟ اسی وقت وہاں موجود زلیخا کے اپنے خاندان کے ایک شخص نے بڑی آسان سی لیکن بہت گہری دلیل دی۔ اس نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اور جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی بھی تھی، کیونکہ یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا انہیں پیچھے سے پکڑ رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا ثبوت، لیکن اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ یوسف کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی، سچائی تو سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کیا؟ اس نے یوسف کو ہی قید میں ڈال دیا۔ اور یہاں یوسف کی عظمت دیکھیے، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس گناہ کی طرف بلائے جانے سے تو مجھے قید زیادہ پسند ہے،
سوچئے، ایک بے گناہ انسان صرف اپنی پاک دامنی کی وجہ سے جیل کے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ کہانی اب قید خانے کے اندھیروں میں جا پہنچتی ہے، لیکن یہی وہ جگہ تھی جہاں یوسف کی اصل صلاحیت جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی تھی دنیا پر ظاہر ہونے والی تھی۔ جیل میں یوسف کے ساتھ 2 اور قیدیوں کو بھی ڈالا گیا۔ دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور جب انہوں نے یوسف کی نیکی اور دانائی دیکھی تو ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آ گئے۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ یوسف نے بتایا کہ وہ جلد رہا ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس کی تعبیر بتائی کہ اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچیں گے۔ جو قیدی رہا ہونے والا تھا، یوسف نے اس سے بس اتنا کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا۔ امید کی ایک کرن تھی، لیکن شیطان نے اس شخص کو یہ بات بھلا دی، اور اس ایک بھولی ہوئی بات کی وجہ سے یوسف کو کئی سال اور اس قید میں گزارنے پڑے۔ کئی سال گزر گئے، اور پھر مصر کے بادشاہ نے ایک بہت عجیب و غریب اور پریشان کن خواب دیکھا۔ اس نے اپنے دربار کے تمام دانشوروں اور نجومیوں کو اکٹھا کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس خواب کا مطلب نہیں بتا سکا۔ خواب تھا کیا؟ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ہرے بھرے سرسبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی سوکھے ہوئے۔ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جسے کوئی بھی حل نہیں کر پا رہا تھا۔ بادشاہ کے سب مشوروں نے ہار مان لی۔ انہوں نے کہا، یہ تو بس بے مطلب کے خواب ہیں، پریشان خیالات ہیں۔ لیکن آئین اسی مایوسی کے لمحے میں اس ساقی کو برسوں بعد اچانک جیل کا وہ قیدی یاد آ گیا جو خوابوں کی تعبیر جانتا تھا۔ سوچئے، ایک پوری سلطنت ایک خواب کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک بھولا بسرا قیدی اس پہیلی کا حل جانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خواب کی تعبیر معلوم ہو پائے گی، اور کیا یوسف قید خانے کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ سکیں گے؟